آپ تو ظاہر ہے افسانے صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، صبح صبح جوس پینے کی بجائے کافی کیوں؟ ابھی فن لینڈ میں ایک سٹڈی ہوئی ہے، کیونکہ فن لینڈ جو ہے ہیلسنکی خاص کر شہر، وہاں سب سے زیادہ دنیا میں کافی پی جاتی ہے پر کیپیٹا۔ وہ کوئی تقریباً 13 کلو کافی پیتے ہیں پر کیپیٹا، یعنی پر پرسن پر ایئر۔ تو پاکستان میں تو خیر بہت کم ہے، اور جو ہمارا کٹ آف بھی یہی ہے کہ اگر آپ 12 سے 13 کپ پئیں کافی کے، تو آپ کے شوگر کے چانسز تقریباً 25 سے 30% کم ہو جاتے ہیں۔ اور شوگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت کامن ہے، اور جن بہن بھائیوں کو شوگر ہے ان کی شوگر بہتر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے زیادہ تر لوگ چائے پیتے ہیں، کیا چائے کا بھی کوئی فائدہ ہے کافی کی طرح؟ چائے کا بھی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہماری فائدے والی چیزیں ہیں نا، کم از کم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 ملکوں میں رہ چکا ہوں، کہ اس کو بھی ہم اس کے فائدے ختم کر کے پیتے ہیں۔ ہم کڑک چائے کاڑ کے پیتے ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں، پھر اس میں شوگر ڈالتے ہیں، تو وہ پھر نگیٹ ہو جاتی ہے۔ کافی کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر پہ بہت اس کا بہتر فائدہ ہے، اور بلڈ پریشر ہمارا سارے انسانوں کا سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے ارلی مارننگ۔ صبح کا ٹائم سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جب وہ اٹھتا ہے۔ سارے ہارٹ اٹیک آپ کو پتہ ہے اس وقت ہوتے ہیں، سارے فالج اس وقت ہوتے ہیں، اکثر ہمیں بھی فون کالز اسی وقت آتی ہیں۔ تو اس لیے صبح اگر آپ کافی پئیں، اور یہ بھی غلط مت ہے کہ وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، گرمیوں میں کوئی 15-20 کپ پیتا ہوں، اور یہی گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی، کیونکہ یہ میڈیسن میں کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے گرمیوں میں پینی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل یا کلچرل ہے۔ والد ملک محمد اکرم جج، بڑے بھائی ملک قیوم جج، آپ کی باقی فیملی سیاست میں، آپ کے بھائی پرویز ملک مسلم لیگ نون میں، آپ کی ایک بہن پیپلز پارٹی میں، سارا خاندان تو سیاست میں ہے، آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ میری سم ہاؤ لائف میں شروع سے ایک بڑی جستجو تھی کہ میں نے جو بھی اچھا یا برا نام بنانا ہے خود ہی بنانا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آج آپ کو جسٹس اکرم کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، ایک دن شاید آئے گا اللہ کرے کہ آپ کو ڈاکٹر جاوید اکرم کی بہنیں کہا جائے، اور اب وہ مجھے کہتی ہیں کہ وہ دن آیا ہے۔ آپ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، پمز کے ہیڈ رہے، تو کیا خاص اپنی خوبی آپ سمجھتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو یہ ہنر دیا ہے کہ آپ نے یہ سب یہ عہدے بڑے اچھے طریقے سے ان پہ کام کیا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور دوسرا میری ماں کی دعائیں۔ میری ماں کی خواہش تھی، ان کو شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا۔ میری ماں نے، ہم 6 بہن بھائی ہیں، پورا زور لگایا کہ کوئی نہ کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ میں سب سے چھوٹا تھا، آخر میں ان کے پورا داؤ ادھر، تو انہوں نے پوری دعائیں بھی کیں اور دعا بھی کی، مجھے کہا بھی، تو میرے لیے یہ بھی ایک عبادت بن گیا کہ ماں کے کہنے پہ ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے لائف میری ہمیشہ رولر کوسٹر رہی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن۔ میں انگلینڈ گیا، وہاں پہ آلموسٹ نیئر ڈیتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا جاتے ہی، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، آئی سی یو میں رہے، پھر وہاں پہ ماں باپ سے پیسہ نہیں لینا یہ جستجو تھی۔ میرے والد صاحب جب میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آئے وہاں بڑے ایمرجنسی میں، تو میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مجھے یونیورسٹی کالج لنڈن کے ہاسپٹل میں کہا کہ دیکھو تم نے بہت کچھ کر لیا ہے، کوشش کر لی ہے، تمہاری جائیداد ہے، تمہاری انہیریٹنس ہے، تم آ کے وہ لک آفٹر کرو، وہیں ڈاکٹری کرو۔ تو میں نے انہیں کہا تھا والد صاحب کو کہ آپ کا خیال ہے کہ میری جنگ ختم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جنگ میری شروع ہوئی ہے، تو آپ آئے ہیں، آپ دعائیں کریں، آپ جائیں۔ اگر میں MRCP 4 لفظ نہیں لے سکوں گا تو ظاہر ہے 6 اٹیمپٹس ہیں، ختم ہو جائیں گی، میں آ جاؤں گا۔ اگر میں نے لے لی تو اللہ نے کیا کہ پھر مجھے MRCP کیا، پھر FRCP، پھر امریکن ڈگریز ساری ملی۔ مجھے شوق یہ تھا کہ میں مختلف ممالک میں کام کروں۔ آپ نے کن کن ممالک میں کام کیا ہے؟ میں نے انگلینڈ میں کیا، امریکہ میں کیا، فرانس میں کیا، سعودی عربیہ میں کیا، اور اسی طرح میں نے چھوٹے ملکوں میں، افغانستان میں نے میڈیکل کالج میں کیا۔ یہ اٹس جسٹ فار ایکسپیرینس۔ جب طالبان کا وقت تھا تو میں وہاں جا کے جلال آباد میں
الحمدللہ ان کا ایک میڈیکل کالج بنایا، اور سارے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ تھی بہت زیادہ کہ یہ بنایا جائے، آرمی کی بڑی سپورٹ تھی، تو ہم نے جا کے وہاں اس کو فعال کیا، جو جلال آباد کا میڈیکل کالج تھا۔ اور ایک طرف بہت ویل ڈیولپڈ میڈیکل سسٹم میں، لائک یو کے میں 7 سال ٹرین ہوا، امریکہ میں ٹرین ہوا۔ بچپن میں شرارتی تھے، نشتر میڈیکل کالج میں سیاست کی وجہ سے نکالے گئے۔ آپ کا سارا خاندان تو بڑا سیاسی ہے، آپ کیسے غیر سیاسی ہو گئے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں بلکہ بہت سارے کالجوں سے نکالا گیا، اسکولوں سے ایچ ایس این ہونے کا، ایچ ایس اونین ہونے کا بھی مجھے بڑا فخر ہے، لیکن بعد میں ادھر سے بھی نکالا گیا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بہت زیادہ اسٹڈیز میں نہیں انٹرسٹڈ تھا، اور میں کبھی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں کہہ سکوں کہ میں فرسٹ آتا رہا تھا، گولڈ میڈل آتے رہے تھے یا کچھ، بہت ایوریج، بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ اور جب میں نے پریکٹیکل لائف میں، میری شادی ہو گئی جب ہم 4تھ ایئر میں تھے کنگ ایڈورڈ میں، میری بیوی بھی وہ ڈاؤ سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی، میں نشتر سے نکالا گیا، بہاولپور گیا، میرے بھائی اس وقت وکیل تھے قیوم صاحب، انہوں نے مقدمہ لڑا، 327 رول نمبر بڑا مشہور ہوا، کیونکہ میں جمعیت میں تھا، بعد میں جمعیت چھوڑی میں نے، یہ جو کئی میرے داغ ہیں یہ ادھر ہی مجھے مار پڑی تھی، اور اس کے بعد ہم پہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد بہت وہاں پہ فائرنگ اور قتل و غارت ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے بہاولپور بھیجا گیا۔ تو میں نے میرا کیس یہ تھا ہائی کورٹ میں، جسٹس سردار اقبال صاحب کے سامنے میرے بھائی نے لڑا کہ اگر میرا میرٹ، اگر میں ادھر سوٹیبل نہیں ہوں، ڈسپلنری ایکشن ہوا ہے، تو پھر مجھے اپرچونٹی دی جائے کہ میری چوائس کا میڈیکل کالج ہو، وائے کہ مجھے اب بہاولپور، اس لیے آئی اینڈیڈ اپ ان کنگ ایڈورڈ، تو میری وائف اینڈیڈ اپ، تو ہم وی ور میرڈ ان 4تھ ایئر۔ 4تھ ایئر میں تھے تو شادی کر لی، بہت جلدی نہیں شادی کر لی؟ یہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹری تو میری تو تعلیم ابھی تک چل رہی ہے، تو اگر میں تعلیم کے ختم ہونے کا یا اس کی تعلیم کے ختم ہونے کا، تو فائنل ایئر میں ہماری بیٹی تھی الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میری جب پریکٹیکل لائف شروع ہوئی، جب میں نے ڈاکٹر بن لیا، تو والد صاحب، میری والدہ سے بہت زیادہ پیار تھا اور بڑی فرینکنیس تھی، ان کو کچھ بھی میں کہہ سکتا تھا، وہ میرے بغیر رہتی نہیں تھی، ہم ایک ہی بیڈ پہ سوتے تھے، لیکن والد صاحب بہت ہی سخت تھے، بہت سخت، بہت شفیق بھی تھے لیکن سخت بھی بہت تھے، تو بہت ایک ان سے تو ان کو میں نے کہا کہ اب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب مجھے آپ کی صرف دعائیں چاہیے، اب مجھے آپ کا نام بھی نہیں چاہیے، although میرے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، میری باعث فخر ہے، لیکن مجھے اب کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی مرضی کرو، انہوں نے بلکہ اپریشیٹ کیا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے بالکل انڈیپینڈنٹ ہاؤس جاب کیا، ٹیکسیز چلائیں، بڑا کچھ کیا، لیکن مقصد یہی تھا کہ خود کچھ بننا ہے پروفیشن میں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر بھی، آپ اپنے آپ کو خود ڈاکٹر بڑا سمجھتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر؟ میرا پیشن جو ہے وہ ایکچولی ریسرچ ہے، جس میں مجھے آئی ہیٹ بینگ ایڈمنسٹریٹر، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر میں آپ کو لوگوں کو نو کہنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں، میں نے کئی ملکوں میں کام کیا، لیکن پاکستان میں نو کہنے کے لیے مجھے کم از کم 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ چاہیے، اور ہاں کہنے کے لیے مجھے صرف 3 منٹ چاہیے، 2 منٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو نو کہنا ہے اس کو پہلے شوگر کوٹ کرنا ہے، پھر اس کو سمجھانا ہے کہ نو کیوں کہہ رہے ہیں، پھر بھی اس نے جاتے ہوئے کہنا ہے یا تو میری سفارش ٹھیک نہیں تھی، یا میرے پیسے ٹھیک نہیں تھے، اس نے یہ نہیں کہنا کہ آئی ڈیزروڈ اٹ۔ فیملی کے ہمراہ ناشتہ کیا، دونوں کی زندگی بڑی مصروف رہی، شادی کی سالگرہ کسے یاد رہتی ہے؟ دونوں کو بچے نہیں بھولنے دیتے۔ دونوں ڈاکٹر تھے، دونوں کی محبت کی شادی ہوئی، اختلاف کس بات پر ہوتا ہے؟ ایسی کوئی مجھے انسیڈنس یاد نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ایسا اختلاف ہوا ہو کہ دیٹ آئی کین بیڈ میموری، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جھگڑا کون کرتا ہے گھر؟ پہلے کرتے تھے، بہت ہوتی تھی پرابلمز، لیٹ آئے، نہیں جانا، یہاں نہیں کرنا، بچوں کے بارے میں زیادہ تر فیصلے کس نے کیے، آپ نے یا ڈاکٹر صاحب نے؟ مل کر کیے، لیکن زیادہ تر انیشیٹو میری طرف سے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی سب سے اچھی بات کون سی ہے، اور کون سی بات ہے جس پہ ابھی بھی جس پہ آپ ناراض ہوتی ہوں؟ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے ان کے پاس۔ ان کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی
آپ سنتے ہو کہ کسی ان کے فرینڈ سے, کسی اور ان کے جاننے والے سے, تو ہر کوئی ان کو جو ہے بڑے اچھے ورڈز میں ہمیشہ ڈسکرائب کرتا ہے, جو آپ کے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کرو جس کے پیپل لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. وہ کافی زیادہ ہمبل ہیں, بہت زیادہ ریلیجیس ہیں, تو یہ وہ چیزیں which I also want to bring in myself. اختلاف تو کسی چیز سے نہیں کرتا ہوں, بس شروع میں وہ تو کچھ مطلب 15-20 سال پہلے کوئی اختلاف ہوتے تھے ان کے غصے پہ, ان کے شارٹ ٹیمپرڈنیس پہ, ان کی مار پہ. مار بھی پڑتی رہی آپ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, مجھے تو نہیں آپ کے بہت زیادہ, بہت پڑی ہوئی ہے. جو جس نے کھائی ہے, جس کو پڑی ہے اس کو یاد رہتی ہے. 1-2 بار بہت زیادہ روز. اور ایز اے فادر ان لا بہت اچھے ہیں, جب کبھی میری اور ساتھ کسی بات پہ وہ ہوتی بھی ہے تو میری سائڈ لیتے ہیں. سو یہ ان کی سب سے بیسٹ بات. Whatever we asked for from him, he gave it to us. Like my brother asked for an iPad, he gave it to him. What are you going to ask him for? iPhone 11 Pro. لائک بابا کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرو کام کرو کام کرو. سو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کیان جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا, اینڈ میری بھی شادی لائک پٹھانوں میں ہوئی ہے, تو وہ تھوڑے سے لائک کنزرویٹیو تھے, تو ہی واز آئی تھنک 30 days کا, رائٹ. سو میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں میٹرنیٹی لیو 3 مہینوں کی لوں, 2 مہینوں کی لوں, تو بابا میرے پیچھے پڑ گئے کہ تم کام پہ کیوں نہیں جا رہی, کام پہ کیوں نہیں جا رہی. اینڈ مائی ساس اینڈ ایوری بڈی واز لائک واٹ از گوئنگ آن, مطلب اتنی کیا مصیبت ہے. بٹ بابا واز آفٹر مائی لائف روز کہ تم کام پہ کیوں نہیں جا رہی, اور ابھی ہی واز اونلی 30 days. سو دین آئی وینٹ بیک ٹو ورک ویری ارلی, اینڈ آئی فیل کہ اگر یہ پش لائک زیادہ لڑکیوں کو ملے ان پاکستان یا مسلم ورلڈ میں, سو پھر لائک ہماری زندگیاں وڈ بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ. آئی تھنک بابا کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں یا ان کی بہو کچن میں جائیں, تو اس لیے آئی تھنک ماما بھی نہیں کوکنگ کرتی, ہم بھی نہیں کرتے.